اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے سے ملا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام و نسب یہ ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا، جن کے نام یہ ہیں: راؤبین یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، شمون، لاوی، یہودا، یساکر اور زبولون۔ 2 بیٹے راحیل بنت لابان سے ہوئے: یوسف علیہ السلام، بنیامین۔ 2 بیٹے بی بی راحیل کی باندی بلہا سے ہوئے، اس کے علاوہ جاد اور اشیر۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن سے نواز رکھا تھا۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کو سب اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی بات باقی بھائیوں کے آپ علیہ السلام پر حسد کرنے اور آپ علیہ السلام پر آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 27 مرتبہ آیا ہے، 25 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں، اور 1 بار سورہ انعام اور 1 مرتبہ سورہ غافر میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تورات کے بقول اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، لیکن کیا باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے بھائیوں کی طرف سے جو کچھ پیش آیا وہ اتنی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ ہونا ممکن ہے؟ قرآن کریم کا اسلوب بتلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد کو بھائیوں کی غیر موجودگی میں سنایا، تو آپ علیہ السلام کے والد نے آپ کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی کو ہرگز مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، سورہ یوسف میں ہے، یعنی جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے بے حد حسد تھا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام سے کس قدر پیار کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی دوسرے کو اتنا پیار نہیں کرتے۔ یہ سب جوان اور بے حد جذباتی تھے۔ یہ بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف دل ہی دل میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور ایک سازش تیار کی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا، جیسا کہ اس بارے میں سورہ یوسف میں ہے، یعنی انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کہ چرے چگے، کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد تھے، ساری اولاد ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ان کے بدلے ارادوں اور دل کے کھوٹ کا علم ہو گیا تھا کہ یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو اس بات کا علم ہو جائے، اس لیے اشاروں میں فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اس نے کہا، بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ آپ علیہ السلام کے والد کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے کا ڈر نہ تھا جتنا بھائیوں کی شرنگیزی اور ایذا رسانی کا ڈر تھا، لیکن بھائیوں کی جانب سے والد کو ایسا جواب دیا گیا کہ انہیں مجبوراً یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنا پڑا۔ چنانچہ سب نے بیک زبان کہا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی انہوں نے کہا، واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تورات کا بیان اس جگہ صاف صاف قرآن کے خلاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کرنے کو بھیجا، اور پھر بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہ تو یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے اور نہ ہی مارا پیٹا جائے، بلکہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، اور والد کو جا کر یہ بتایا جائے کہ یوسف کو ہماری بے خبری میں ایک درندہ چیر پھاڑ کر کھا گیا۔
جبکہ قرآن کریم تورات کے اس بیان کی تکذیب کرتا ہے جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی پھر جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، پھر اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ضرور ہی انہیں اس کام کی خبر دے گا، اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ یہ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک آئے تو آ کر اپنے والد سے کہا۔ سورہ یوسف میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے، کہا اے ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاملات کو سمجھنے کا فن دے رکھا تھا اور آپ علیہ السلام ان دنوں لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قمیص ہاتھ میں لی، اسے الٹا پلٹا کر دیکھا، نہ تو یہ خون میں آلود تھی اور نہ ہی کہیں سے پھٹی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے میرے لختے جگر کو پھاڑ کھایا، لیکن نہ تو قمیص میں اپنے دانت گاڑے اور نہ ہی اپنے خون خوار پنجوں سے اس قمیص کو نوچا۔ اس بارے میں سورہ یوسف میں ہے، یعنی سو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جائے۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بارے میں کیا کہا، قرآن کریم کی سورہ یوسف میں ہے، یعنی اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ غرض یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں پھینک دیا جو کافی عرصے سے بیکار پڑا تھا، کیونکہ کنویں کا پانی بے حد کم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بے یار و مددگار رب کے بھروسے پر پڑے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہ اتنے میں ایک قافلے کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے کنواں دیکھ کر ایک شخص کو ڈول اور رسی لے کر پانی لانے بھیجا۔ اس نے پانی کے لیے ڈول اندر لٹکایا تو یوسف علیہ السلام رسی کے ساتھ چمٹ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے گمان کیا کہ ڈول شاید بھر چکا ہے تو رسی کھینچ لی۔ ڈول کے ساتھ حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئے اور شور کرنے لگے۔ سورہ یوسف میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہا اوہ خوشخبری ہو، یہ ایک لڑکا ہے۔ اس مقام پر مفسرین کے دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قافلے کے جو لوگ پانی لینے آئے تھے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ غلام اس کے مالک سے خریدا ہے اور اسے قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور مصر جا کر اسے اونے پونے داموں بیچ دیا، اور انہیں یوسف علیہ السلام کی ذات میں کچھ زیادہ لالچ بھی نہ تھا۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں سے نکال کر قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، لیکن اس قول کی نہ تو تورات کی عبارت موافقت کرتی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کا اسلوب ہی اس قول کے موافق ہے، کیونکہ قرآن کریم نے قافلہ اور ان کے سقا کا ذکر کیا ہے، نہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصری افواج کے ایک آفیسر نے خرید لیا تھا۔ اس وقت مصر کا دارالحکومت کون سا شہر تھا، تاریخ اس کو متعین نہیں کرتی، لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے جو دریائے نیل کے شرقی کناروں پر آباد سان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس مصری شاہی فوجی آفیسر نے خریدا، تاریخ اس کا نام پوتیفار بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی کو آپ علیہ السلام کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے کہا، سورہ یوسف میں ہے، یعنی اسے عزت سے رکھنا، شاید ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوتیفار کو اس قدر محبوب تھے کہ اس گھر میں آپ علیہ السلام سے بڑا کسی کا رتبہ نہ تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خود تربیت کی، ہدایت سے نوازا، علم عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام میں پسندیدہ اخلاق، اطوار اور فضائل و شمائل کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال اور بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا، جس میں دراصل آپ علیہ السلام کی بے شمار آزمائشیں اور مصیبتیں پنہاں تھیں۔
ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ عزیز مصر پوتیفار کی بیوی جو بے حد کٹن تھی اور آپ علیہ السلام کو ہر وقت دیکھتی رہتی تھی، وہ آپ علیہ السلام کے حسن پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور اس کی یہ محبت فطری نسوانی حیا پر غالب آ گئی۔ ایک دن وہ خود ہی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک نہایت اخلاق باختہ حرکت کرنے پر تیار ہو گئی۔ ایک کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے بلایا اور پھر اس کے بعد سب دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو پکارا۔ اس منظر کو سورہ یوسف میں یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پکارا مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارا خاوند میرے آقا ہیں جنہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں ان کے ساتھ خیانت اور بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں مزید سورہ یوسف میں ہے، یعنی اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر تھے، وہ جوانی کی بے پناہ خوبیوں اور صفات سے مالا مال تھے۔ انہیں اس حال میں گھر کی مالکن اپنی طرف بلاتی رہی اور کوئی گھر میں موجود بھی نہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام پر دین غالب رہا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ارشاد ہے، یعنی اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اسی طرح ہوا ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، جبکہ عزیز مصر کی بیوی آپ کا کپڑا پکڑ کر کھینچتی رہی اور آپ علیہ السلام اس سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے، آپ علیہ السلام اس سے قمیض چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر دونوں دروازے کی طرف دوڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ عورت آپ کی راہ میں رکاوٹ بن کر اپنی نامراد خواہش پوری کرنا چاہتی ہے۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر ایک دم باہر نکل آتے ہیں، پیچھے ہی عزیز مصر کی عورت بھی نکل آئی، لیکن یہاں سامنے عزیز مصر خود کھڑا تھا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ یوسف میں ہے، یعنی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔